اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس چوتھا باب اور 13ویں حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس حدیث سے متعلق یہ بیان کیا جائے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل فرما رہے ہیں۔ اخلاقی احادیث پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے، اور بنیادی ہدف اور مقصد انسان کا ان نورانی احادیث پر عمل کر کے خود کو نورانی کرنا ہے۔ حضرات اہل بیت علیہم السلام نے ایسے معارف ہمارے لیے میراث کے طور پر چھوڑے ہیں کہ جن پر عمل کر کے ہم سعادت مند ہو سکتے ہیں، اور یہ سعادت کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ لہٰذا ایک مومن کو ان احادیث کے مضامین پر غور کرنا چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم ان احادیث پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ آیا یہ نورانی احادیث ہمارے وجود میں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا یہ خصوصیات، یہ صفات جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں، کیا ہم ان خصوصیات اور احادیث پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، کسی دوسرے کو پرکھنے کے لیے ان احادیث کا مطالعہ نہیں کرنا، کسی دوسرے کا امتحان نہیں لینا ہے۔ یہ دنیا خود ہمارے لیے دار امتحان ہے، یہاں خود ہماری آزمائش ہو رہی ہے، خود ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اور ہمیں خود کو اس امتحان میں کامیاب کرنا ہے، سرخ رو کرنا ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان احادیث کا بغور مطالعہ کریں اور خود کو ان احادیث سے مزین کرنے کی، آراستہ کرنے کی کوشش کریں، خود کو تزیین کریں ان احادیث سے، اور نورانی ہو جائیں۔ حدیث کا آغاز کرتے ہیں عن ابی الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام فی حدیث طویل۔ امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک طولانی حدیث میں یوں نقل ہوا ہے کہ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، یا ہشام کان امیر المؤمنین علیہ السلام یقول، اے ہشام، سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا یوں فرمایا کرتے تھے۔ کیا فرماتے تھے؟ ما عبد اللہ بشیء افضل من العقل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عقل سے بہتر کسی چیز کے ذریعے سے عبادت نہیں ہوئی ہے۔ پس اگر اللہ کی عبادت کرنا ہے تو انسان کا عاقل ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ عبادت کے لیے عاقل ہونا یعنی عابد کا با معرفت ہونا یہ ضروری ہے۔ پس عبادت اگر معرفت کے بغیر ہو تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان خود کو تھکا رہا ہے، خود کو خستہ کر رہا ہے، خود کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور ایک ایسے کام کے لیے خود کو تکلیف پہنچا رہا ہے جس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے پاس معرفت ہی نہیں ہے، نہ معرفت رب ذوالجلال ہے، نہ معرفت رسول خدا ہے، نہ معرفت اوصیاء اہل بیت علیہم السلام ہے۔ تو اس کے پاس معرفت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی کیسے عبادت کرے گا؟ ان ہستیوں سے کیسے معارف لے گا جن ہستیوں کو جانتا ہی نہیں ہے، اور ان ہستیوں کو اللہ نے اس زمین پر اپنے لیے حجت قرار دیا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کی ہدایت کریں۔ تو وہ اللہ کی حجتوں کو نہیں پہچانتا، اللہ کی حجتوں کو نہ پہچاننے کی بدولت وہ ان حجتوں کے ان نورانی خزانوں سے محروم ہے۔
جو ان احادیث کی صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ اللہ کی حجتوں کو نہیں جانتا، ان کی تعلیمات سے غافل ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہ خود رب ذوالجلال کی معرفت سے خالی ہوگا۔ لہٰذا ایسی عبادت جس میں معرفت موجود نہ ہو، وہ عبادت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف زحمت ہے، تکلیف ہے۔ لہٰذا ایک انسان عابد کے لیے عاقل اور بامعرفت ہونا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اے لِيَعْرِفُونَ، میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں یعنی میری معرفت حاصل کریں۔ اور اسی نقطے کو سید الاوصیاء فرما رہے ہیں، ما عبد اللہ بشیء، اللہ کی عبادت نہیں ہوئی ہے کسی چیز کے ساتھ، افضل من العقل، کہ جو عقل سے زیادہ افضل ہو، پس عقل ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور بافضیلت ترین شے جس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ وَمَا تَمَّ عَقْلُ امْرَئٍ حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خِصَالٌ شَتَّى، اور کسی انسان کی عقل اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اس کے اندر یہ مختلف صفات اور مختلف خصال نہ پائی جائیں۔ یہ خصوصیات اس کے اندر موجود ہوں گی تو یہ انسان عاقل ہوگا، اور اگر یہ خصوصیات اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو وہ شخص عاقل نہیں ہے۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں الکفر والشر منہ مأمونان، یعنی وہ کفر اور شر سے محفوظ اور امان یافتہ رہے گا، یعنی یہ شخص مامون ہے، یہ شخص اب امان میں ہے کہ نہ تو اس شخص کو کفر گزند اور نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی شر اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، یہ ان دونوں سے محفوظ ہے۔ یعنی اگر آپ کسی مؤمن سے ملاقات کریں تو آپ اس مؤمن میں کفر کو اور شر کو محسوس نہیں کریں گے، اس سے توقع نہیں کریں گے کہ اس کی ذات میں کفر پایا جائے، اس کی ذات میں کسی قسم کا ایسا شر ہو کہ جس شر سے آپ کو یا معاشرے کو یا دوسرے افراد کو کوئی گزند پہنچے۔ پس وہ کفر اور شر سے محفوظ ہوتا ہے، امان میں ہوتا ہے، شرک سے محفوظ اور امان میں ہوتا ہے۔ والرشد والخیر منہ معمولان، اور اس مؤمن کی اور اس عاقل انسان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے وجود میں اور رشد پایا جاتا ہے، اس کے وجود میں ترقی پائی جاتی ہے، اس کے وجود میں پیش رفت پائی جاتی ہے، اس کے وجود میں کامیابی پائی جاتی ہے، اس کے وجود میں خیر پایا جاتا ہے، اور یہ اس کا معمول ہے۔ یعنی اگر آپ علمی میدان میں دیکھیں تو یہ کامیاب ہے، اور ایک نمبر کا جو ہے نا وہ علمی میدان میں بہت ہی ترقی کر چکا ہے، عالم ہے، بہت ہی پائے اول کا، طراز اول کا عالم ہے، تو یہ ترقی ہے نا، رشد ہے، کس چیز میں؟ علمی میدان میں، اور رشد ہے، اور خیر میں یعنی اس علم پر عمل کرنے میں یہ اس میں بھی کامیاب ہے، اور اس میں بھی یہ بہت ہی آگے اور نامور شخص ہے۔ یعنی اگر علم اور عمل پر گامزن شخص کو مشاہدہ کرنا چاہیں تو آپ کو یہی عاقل عابد شخص نظر آئے گا کہ جو عالم بھی ہے اور عامل بھی ہے۔ وَفَضْلُ مَالِهِ مَبْذُولٌ، یعنی اس مؤمن کے پاس جتنا اضافی مال آ جاتا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، تو یہ اس کو بینکوں میں اپنے جو پراپرٹی ہے، اپنے اثاثے ہیں، جو اپنے بینک بیلنس ہے، اس میں اضافے کے لیے بینکوں میں جمع نہیں کراتا ہے، یا اگر اس کو خوف ہے کہ بینکوں سے وہ پیسہ جو ہے وہ افراط زر کی وجہ سے اس کی ویلیو گرتی جائے گی اور وہ کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی، تو یہ پراپرٹی نہیں خرید لیتا، زمینیں اور جائیداد نہیں خرید لیتا، زیورات نہیں خرید لیتا، بلکہ اضافی مال ہے، اس اضافی مال کو بذل و بخشش کر دیتا ہے۔ اگر اس کے خاندان میں اس کی بہنوں کو ضرورت ہے تو انہیں عطا کر دیتا ہے، فی سبیل اللہ، بھائیوں کو ضرورت ہے تو انہیں بخش دیتا ہے، والدین کو ضرورت ہے تو انہیں بخش دیتا ہے، ہمسایوں کو ضرورت ہے تو انہیں بخش دیتا ہے، اپنے اولاد میں اگر کسی کو ضرورت ہے تو انہیں دے دیتا ہے، یا کسی بھی ایسے شخص کو جو معاشرے میں مستحق ہے
چاہے وہ اقربا سے ہو چاہے وہ غیر اقربا سے ہو، یہ اپنا زائد مال اللہ کی راہ میں بذل و بخشش کر دیتا ہے۔ یہ عاقل ہے، کیوں؟ چونکہ اس عاقل کو معلوم ہے کہ یہ مال میرا مال نہیں ہے، اللہ کا مال ہے، اور اللہ نے اسے میرے پاس بطور امانت رکھوایا ہے، تو اللہ کی امانت کو اسی شخص کے سپرد کرنا چاہیے کہ جس شخص کے سپرد کرنے کا اللہ نے حکم عطا کیا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی مستحق لوگ ہیں، یہی ضرورت مند لوگ ہیں۔ تو عزیزان محترم، تاکید کی جاتی ہے کہ انسان اپنا زائد مال جو اس کی ضرورت کا نہیں ہے، فالتو ہے، اس مال کو انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ یعنی اس کی ضرورت آج نہیں ہے، ممکن ہے کل اس کو اس کی ضرورت پڑ جائے، فالتو اس طرح سے بھی نہیں ہے، لیکن یہ اس کی آج کی ضرورت سے زائد ہے، اس سال کی ضرورت سے زائد ہے، یہ اس کو ذخیرہ نہیں کرتا بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے پاس اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ مقرر کر دیتا ہے۔ وَفَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ، یعنی سید الاوصیاء فرما رہے ہیں کہ یہ عاقل مؤمن عابد شخص، اس کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہے اور اضافی کلام اس کی زبان سے جاری نہیں ہوتا، لغویات نہیں کرتا، بیہودہ گفتگو نہیں کرتا ہے، اور اپنی زبان کا بے جا استعمال نہیں کرتا، اچھی طرح سے سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے الفاظ کو تولتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہیں اپنی زبان پر جاری کرتا ہے۔ یعنی نہایت ہی نپے تلے الفاظ کو، نہایت ہی مختصر موجز اور پر معانی الفاظ کو اپنی زبان سے جاری کرتا ہے کہ الفاظ کم ہوں لیکن معانی کا بہت عظیم ذخیرہ ان الفاظ کے پیچھے پوشیدہ ہو، اور یہ ایک بہت وسیع مطلب کو مختصر الفاظ کے ذریعے سے آگے عوام الناس تک، لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ میں یہ صلاحیت موجود تھی اور یہ خصوصیت موجود تھی، چونکہ وہ نہایت ہی اپنے الفاظ کو مختصر اور موجز ادا کیا کرتے تھے، یعنی ایسے الفاظ کا سہارا لیتے تھے کہ جن کے پیچھے بہت وسیع معانی ہوں، وسیع مطالب ہوں۔ لہٰذا مرحوم آیت اللہ بہجت کے درس میں وہی افراد جا کر فائدہ حاصل کر سکتے تھے کہ جو حد اقل درس خارج میں چند سال اساتید کے پاس درس پڑھ چکے ہوں، ان سے فیض حاصل کر چکے ہوں، اور ان درسوں کی اصطلاحات کو، ان درسوں کے معانی کو، ان درسوں کے رموز کو بخوبی طور پر سمجھ چکے ہوں۔ اب وہ آئیں اول سے مرحوم آیت اللہ بہجت کے درس کا آغاز کریں، اب تازہ ان کا درس خارج شروع ہوا ہے۔ چونکہ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی مختصر الفاظ میں بہت عظیم علمی ذخیرہ جو ہے وہ فراہم کر دیتے تھے، لہٰذا ہر کسی کی سمجھ سے باہر تھا ان کا درس، چاہے وہ اصول کا ہو چاہے وہ فقہ کا ہو۔ لہٰذا ایک طالب علم جو اس درس میں شریک ہونا چاہتا ہے، اس درس میں شریک ہونے کے لیے اس کو بہت محنت کی ضرورت ہے، بہت مطالعے کی ضرورت ہے، بہت کتابوں کو کھنگالنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس مطلب کو سمجھ جائے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے اساتید ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو تمام مطالب کو شستہ رفتہ آمادہ مرتب کر کے آتے ہیں اور املا لکھوا دیتے ہیں طالب علموں کو۔ یہ درس در واقع املائی درس ہے، یہ در واقع طالب علموں کو لکھوایا جا رہا ہے، خود طالب علم اس پہ کوئی مشقت اور محنت نہیں کرے گا، تمام چیزیں کھول کر اس کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں کہ فلاں کتاب میں یہ ہے، فلاں شخص نے یہ کہا ہے، فلاں صفحے پر یہ ہے، بالکل مکمل۔ اور بعض افراد ایسے ہیں جو کلیات لکھواتے ہیں، جو اتنے جو ہے وہ جزیات میں نہیں جاتے ہیں اور اتنا جو ہے وہ واضح انداز میں اتنے محنت طالب علم کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ طالب علم آگے سے بھی کچھ محنت کرے۔ لیکن مرحوم آیت اللہ بہجت کے درس میں 100% ایک طالب علم کو محنت کرنا ہے اور وہ خود اپنے لیے تیاری کرے، وگرنہ وہ اس درس سے پیچھے رہ جائے گا اور اس کو اس درس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے افراد بہت ہی کم دیکھے ہیں کہ جو مختصر الفاظ میں معانی کا بہت عظیم ذخیرہ منتقل کرتے ہوں۔ یہ ایک خاص فن ہے جو خاص افراد میں موجود ہے، لہٰذا وَفَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ، ان کے اضافی کلام پر ان کو کنٹرول ہوتا ہے اور اس سے وہ کف نفس کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتے ہیں تاکہ اضافی کلام ان کے وجود سے، ان کی زبان سے جاری نہ ہو۔
پھر فرماتے ہیں نصیبہ من الدنیا القوت، یہ جو مومن عاقل ہے، عابد عاقل ہے، اس دنیا سے اس کا نصیب 2 وقت کی روٹی ہے، یعنی وہ اس دنیا سے اتنا لے گا جتنا اس کی خوراک ہے، جتنا اس کا قوت ہے۔ 2 وقت اس نے کھانا کھانا ہے، صبح ناشتہ کرے گا یا رات کو کھانا کھائے گا، دوپہر کو ویسے بھی نہ کھانا کھانا یہ مستحب ہے۔ باقاعدہ توضیح المسائل میں فقہاء نے بھی اسے بیان کیا ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا ہے، ایک صبح کا ہے، ایک رات کا ہے، دوپہر کا نہ کھانا، باقاعدہ اس کے استحباب کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پس اس کا قوت قلیل ہے، یعنی دنیا سے یہ اس نے اپنا قوت اخذ کیا ہے، اور وہ قوت کسے کہتے ہیں؟ قوت اسے کہتے ہیں کہ جس پہ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہو، یعنی انسان اتنا کھائے جس سے اس کی حیات باقی رہ سکے، اس کی حیات میں استمرار ہو۔ پس عاقل شخص اس دنیا سے اپنا قوت حاصل کرتا ہے، یعنی زندگی کی بقا اور تسلسل کے لیے رزق کو استعمال کرتا ہے، لہٰذا کم رزق استعمال کرتا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں کہ ایسے عاقل آپ کو صرف اور صرف جو ہیں وہی افراد نظر آئیں گے کہ جو معاشرے کے اندر اپنے آپ کی نمائش کرتے ہیں، یا وہ کسی جو ہے وہ انڈسٹری سے وابستہ ہیں، کسی ادارے سے وابستہ ہیں جہاں انہوں نے خود کی نمائش کرنی ہے، لہٰذا اپنی جو ظاہری جسامت ہے اس کا انہوں نے خیال رکھنا ہے، انہیں ورزش کرنی ہے، انہیں جو ہے وہ باقاعدہ اپنی خوراک کا خیال رکھنا ہے، اور ایسی خوراکیں جو ان کے وجود میں چربی ایجاد کر دیں، ان کے وجود کو موٹا کر دیں اور ان کی ظاہری جسامت کو بدنما کر دیں، وہ ایسی خوراک کا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو پس وہ اپنی دنیا کو زینت دینے کے لیے خوراک کا استعمال نہیں کر رہے تاکہ ان کا بدن سالم رہے، ان کا بدن فٹ رہے، لہٰذا وہ ایسی خوراک کا استعمال کریں گے تاکہ ان کے جسمانی اعضاء بالکل کنٹرول میں رہیں، بالکل جو ہے نا وہ مرتب رہیں، باقاعدگی کے ساتھ وہ جو ہے نا وہ جم جائیں گے اور ورزش کریں گے۔ تو عزیزان محترم، انسان اپنی دنیا کے لیے اس کام کو کر رہا ہے، لیکن اللہ نے جو اپنے اولیاء کے ذریعے سے تعلیمات عطا کی ہیں تاکہ انسان سعادت مند زندگی اس دنیا میں گزار کر اپنی آخرت کو سعادت مندی کی طرف لے جائے اور کامیاب آخرت اس کا مقدر بنے، اس کے لیے انسان زحمت نہیں کرتا۔ پس اسے اس دنیا میں تو ممکن ہے یہی اجر مل جائے کہ اس کی جسامت جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہو، لیکن آخرت میں اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا لا یشبع من العلم دہرہ، کہ اگر پوری دنیا کو، پورے دہر کو وہ ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے اور اس شخص کو کہا جائے کہ تم نے اول دنیا سے لے کر آخر دنیا تک جو ہے وہ علم حاصل کرنا ہے اور جتنا علم حاصل کر سکتے ہو وہ حاصل کر لو، یہ اپنی تمام زندگی اور اس دنیا کی تمام زندگی میں اگر علم بھی حاصل کر لے تو لا یشبع، یہ کبھی سیراب نہیں ہوگا، کبھی سیر نہیں ہوگا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، پھر بھی یہ بھوکا ہی رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ بیان ہوا ہے احادیث میں کہ 2 افراد ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ بھوکے ہی رہتے ہیں اور وہ کبھی سیراب نہیں ہوتے، کبھی سیر نہیں ہوتے، کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ طالب العلم و طالب الدنیا، علم کا طالب وہ کبھی سیر نہیں ہوتا ہے، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، یعنی اس کا وجود اس علمی خزانوں سے کبھی جو ہے وہ سیر نہیں ہوتا ہے، کبھی وہ نہیں کہتا ہے کہ اب مجھے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی تمام زندگی جو ہے وہ تحصیل علم کے لیے وقف کر دے، تب بھی اس کی یہ زندگی جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں عزیزان محترم، آج اس قدر علم موجود ہے، اس قدر کتابیں ہمارے علماء نے، فقہاء نے، بزرگان نے بیان کر دی ہوئی ہیں اور تحریر کر دی ہوئی ہیں کہ اگر ان کتابوں کو انسان پڑھنا شروع کر دے تو اس کی یہ زندگی کم پڑ جائے گی۔ اور پھر یہ تو ہمارے علماء کی ہیں، اگر آپ اس دنیا میں موجود علم کو، العلم بما ہوا علم، جو مختلف افراد نے جسے تحریر کیا ہے، جو انسان کی علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے اور انسان کی معلومات میں اضافے کے لیے جو علم دانشمندوں نے تحریر کیا ہے، اگر اس علم کا مطالعہ کرنا شروع کر دے تو انسان کے پاس تو بالکل ہی وقت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اور ہمارے اندر یہ آپ افسوس کی بات ہے، دیکھیں کہ نہ ہم اپنے دین کو پڑھتے ہیں، نہ ہم اپنی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، تو پس حقیقت میں ہم لوگ خسارے میں ہیں، حقیقت میں ہم لوگ ہی جاہل ہیں۔ تو پس لا یشبع من العلم دہرہ، کہ تمام اس کا دہر جو ہے وہ اس کو اگر علم حاصل کرنے میں لگا دے تو وہ سیر نہیں ہوگا۔
الذل احب الیہ مع اللہ من العز مع غیرہ، کہ اللہ کے ساتھ رہ کر اگر اسے ذلت مل رہی ہے تو یہ اس کے لیے محبوب ہے، اس مطلب سے کہ اللہ کے غیر کے ساتھ رہ کر اس کے پاس عزت ہو۔ پس یہ اللہ کے ساتھ رہ کر ذلیل ہونا پسند کرتا ہے، غیر اللہ کے ساتھ رہ کر عزیز ہونا پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ چونکہ اللہ کے ساتھ رہ کر ذلت، اس دنیا میں تو ذلت ہے، لیکن خدا کے نزدیک یہ شخص اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، جو اللہ کے نزدیک محبوب اور مقرب ہوگا۔ حقیقت میں ذلت اس کے لیے نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تو سعادت ہے، وہی شخص تو ہے جو کامیاب ہے۔ یہ شخص جو غیر اللہ کے ساتھ رہ کر عزیز ہو رہا ہے، معاشرے میں اس نے اپنا مقام، اپنا ایک سٹیٹس، اپنی ایک حیثیت بنا رکھی ہے، لیکن اس کے وجود میں توحید نہیں ہے، اس کے وجود میں اللہ کی عبادت نہیں ہے، تو یہ شخص حقیقت میں خسارے میں ہے، اور حقیقت میں یہی شخص ہے کہ جو ذلیل ہے، اور اللہ کی بارگاہ سے جو شخص ذلیل اور رسوا ہو کر دھتکار دیا جائے تو عزیزان محترم اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَالتَّوَاضُعُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ، یعنی اس عاقل کی نظر میں تواضع کرنا شرف اور بزرگی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی یہ بناوٹی بزرگی، بناوٹی مقام، بناوٹی رعب، بناوٹی دبدبہ اور بناوٹی جو معاشرے میں ایک سٹیٹس ہے، اس کی نسبت جو ہے یہ شخص جو ہے یہ تواضع اختیار کرتا ہے۔ اس تواضع میں یہ شخص خود کو حقیر کرتا ہے، خود کو جو ہے وہ اس سٹیٹس سے نیچے لے آتا ہے، اور اس ظاہری مقام سے نیچے لے کر آتا ہے، اور عام لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ متواضعانہ زندگی کرتا ہے۔ تو یہ تواضع اس شرف سے اور اس علو سے بہتر ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں اگر کسی کے پاس کچھ آ جائے، کوئی مقام آ جائے، کوئی پوسٹ آ جائے، کوئی علم آ جائے، کوئی پیسہ آ جائے، تو اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے، وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وہ کل جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھاتا تھا، سوتا تھا، آج ان لوگوں کو لفٹ ہی نہیں کراتا ہے، آج ان لوگوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا ہے، ان کو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتا ہے۔ پس یہ شخص حقیقت میں متکبر ہو چکا ہے، اس شرف کی وجہ سے، اس عزت کی وجہ سے، اور اسے حقیقت میں عوام کے سامنے اور انہی لوگوں کے سامنے جن کے ساتھ یہ زندگی بسر کرتا تھا متواضع ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک عاقل کی علامت ہے۔ پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امیر المومنین سے ہشام کے لیے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ عاقل شخص میں یہ خصوصیت ہے، یستکثر قلیل المعروف من غیرہ، یعنی دوسرے شخص کا قلیل معروف بھی اس کے نزدیک جو ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ یعنی معاشرے میں اگر کوئی شخص بھی چھوٹا سا نیک کام بھی کرے گا نا، تو یہ اس نیک کام کو بہت عظیم سمجھے گا، کہے گا بہت اعلیٰ، بہت عظیم کام اس نے انجام دیا ہے، اور اس سے بہتر کام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پس اس کے قلیل کام کو وسیع اور عظیم سمجھے گا یہ مؤمن اور عاقل۔ وَيَسْتَقِلُّ قَصِيرَ الْمَعْرُوفِ مِن نَفْسِ، اور خود اس کا نفس اگر کثیر معروف انجام دیتا ہے، بہت زیادہ نیک عمل انجام دیتا ہے، تو اس کے نزدیک وہ کثرت اعمال خیر جو ہے وہ اس کے نزدیک قلیل ہوتے ہیں۔ یہ اپنی زیادہ نمازوں کو، زیادہ روزوں کو، زیادہ عبادات کو، زیادہ تہجدوں کو، زیادہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں انفاق کو یہ مختصر اور قلیل سمجھے گا، کہے گا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اللہ کی بارگاہ میں تو کچھ انجام دیا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ لوگوں کی نگاہ میں یہ شخص ایک بہت ہی بڑا عابد ہوگا، بہت ہی بڑا خیر ہوگا، بہت ہی بڑا نیک انسان ہوگا، لیکن یہ شخص خود کہے گا کہ نہیں، میں در واقع ان عناوین کا مصداق نہیں ہوں۔ پھر فرماتے ہیں وَيَرَى النَّاسَ كُلَّهُمْ خَيْرًا مِّنْهُ، اور لوگ اس سے، اس عاقل شخص سے، اس عابد شخص سے، اس مؤمن شخص سے خیر ہی خیر کو مشاہدہ کریں گے۔ لہٰذا وَيَرَى النَّاسَ، اور یہ دیکھے گا لوگوں کو، كُلَّهُمْ، تمام کے تمام کو، خَيْرًا مِّنْهُ، کہ وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ یہ معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو اپنے سے بہتر سمجھے گا، ان کو اللہ کا مقرب سمجھے گا، ان کے سامنے کبھی غرور نہیں کرے گا، کبھی ان کے سامنے تکبر کا مظاہرہ نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ ان کے سامنے متواضع ہوگا، کہے گا یہی تو ہیں جو اللہ کے مقرب ہیں، انہی کے پاس تو جو اعمال ہیں وہ اللہ کے
پسندیدہ اعمال ہیں، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمْ شَرُّهُمْ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ تَمَامُ الْأَمْرِ۔ یہاں حضرت سید الاوصیاء فرماتے ہیں کہ اور خود کو لوگوں سے شریر سمجھتا ہے، یعنی یہ لوگوں کو نیک سمجھتا ہے اور خود کو شریر سمجھتا ہے، خود کو پس سمجھتا ہے۔ اگر ایک مومن میں، ایک عابد میں، ایک عاقل میں یہ خصوصیات جمع ہو جائیں جنہیں حضرت سید الاوصیاء نے بیان کیا اور امام موسیٰ کاظم اسے ہشام کے لیے نقل کر رہے ہیں، اگر ایک عاقل عابد میں یہ خصوصیات اور یہ علامات جمع ہو جائیں تو یہ حقیقت میں اللہ کا عابد ترین اور عبادت گزار ترین شخص ہے۔ اور اسی شخص کی خصوصیات کو بیان کر کے حضرت سید الاوصیاء درواقع ہم لوگوں سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں درواقع ایسا ہونا چاہیے اور ہمارے اندر ان خصوصیات کا ہونا ضروری اور لازم ہے۔ تو عزیزان محترم، اب یہ روایت تو کمپلیٹ ہو گئی، اب یہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ان عناوین پر ہم جو ہے وہ اترتے ہیں، کیا ہم ان کا مصداق بنتے ہیں؟ اور اگر ہم ان کا مصداق نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم عاقل نہیں ہیں۔ اگر ہم عاقل نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم عابد نہیں ہیں۔ اگر ہم عابد نہیں ہیں تو اس دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں ہیں۔ اگر ہم دیندار ہیں تو خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اگر ہم دیندار نہیں ہیں تو بھی ہم خسارے میں ہیں، چونکہ ہم نے تو کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان نورانی معارف کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں تواضع عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت صاحب العصر والزمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔